اور گرامی نامی اسم گرامی آپ سرکار کا امینوں میں شمار ہوتا ہے، رئیسوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، برادری اور قبیلے میں اس طرح کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور شہنشاہی زندگی بسر کرنے والا ان کے علاوہ بھی کوئی اور اس انداز میں نہیں ہے، جن کا روزانہ کی بیس پر کئی گھنٹوں بعد سوٹ تبدیل کر دیتے ہیں، پوشاک تبدیل کر دیتے ہیں، خوراک تبدیل کر دیتے ہیں، راستے بدل دیتے ہیں، تجارت کا رخ بدل دیتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ گفتار کا طر و طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب چلتے ہیں مور جیسی چال چلتے ہیں، جوانی کا عالم یہ ہے، اور کردار میں باوفا ہے، اور شرم و حیا میں باوفا ہے، اور شرم و حیا کی اتنا پیکر ہے، اگر جہالت کی زندگی کو دیکھا جائے تب بھی صاف ان کا شیشے ورگا ان کی زندگی کا اصول دکھتا ہے، اور انہی انداز میں یہ زندگی کو بسر کر رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا، نہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ، نہ کسی کو مار پیٹ کا انداز ہے، حلیم طبیعت، حلیم مزاج، حلیم عادت، اور جس طرح بھی جس انداز کو ملتے ہیں، جس انسان کو ملتے ہیں، بڑے مہذب انداز میں بڑے محبت کے ساتھ جملوں سے نوازتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں یہ چہرے جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو در مصطفیٰ پہ جانے کے قابل ہیں، حسن و جمال کو تکنے کے قابل ہیں، میرے نبی رحمت سرکار کی قربت میں رہنے کے قابل ہیں۔ رب نے حسن بھی عطا فرمایا، رب نے جمال بھی عطا فرمایا، رب نے کمال بھی عطا فرمایا، رب بے نیاز نے بہترین انداز بھی اپنایا، اور یہ عطا سبھی کچھ عطا کر دیا۔ اب چہرے کو دیکھا جائے تو چہرہ برونق دکھتا ہے، اگر لب و لہجے کو دیکھا جائے تو لب و لہجہ دوسروں سے مختلف دکھتا ہے، اگر چلنے کی چال کو دیکھا جائے تو وہ انداز دوسروں کے انداز سے مختلف لگتا ہے۔ یہی ساری خوبیاں جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے جب دیکھی، آپ کے دل کے مفتی نے یہ تکرار کیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کی دربار میں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا آنا جانا ہوا ہے، اور دور جاہلیت میں بڑے بڑے لیڈروں کے پاس، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس، بڑے سپہ سالاروں کے پاس، بڑی امیر زادوں کی درباروں میں، بڑے بڑے مجالس و محافل کی ان طرح کی مجالس میں آپ کا آنا جانا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر پاک دیکھتے ہیں عثمان غنی تشریف لے جا رہے ہیں، دور سے آواز لگا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو بلا کر فاروق حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے، اور اس بلانے میں یہ دبدبا تھا اور یہ درد تھا اور یہ مراد تھی سیدنا صدیق اکبر پاک کی، کہ جیسے ہی آواز بلند کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پلٹ کر مڑ کر دیکھتے ہیں کہ آج تک مکہ کی سرزمین پر